میرا مت بند کریے. یہ کیا کرے گا ایسا جلدی إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی مقدس مائیں اور بہنوں، آپ حضرات گزشتہ کئی جمعوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ جمعے سے میرے اور آپ کے آقا مکۃ المکرمہ کے اندر اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. ابو سفیان جس نے بڑی تکلیفیں میرے اور آپ کے آقا کو پہنچائی، مکے کی طرف سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کی قیادت کرنے والا یہی ابو سفیان. لیکن فتح مکہ میں اسلام قبول کر لیا، اس کی روداد آپ کے سامنے آئی. اللہ کے نبی کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچ گیا اور لوگوں سے اعلان کر دیا کہ او لوگوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لشکر کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں. بڑا ہیبت ناک ہے، بڑا طاقتور لشکر ہے. اگر تم خیریت چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. لوگوں نے دیکھا اسے ابو سفیان کو کیا ہو گیا کہ ابھی تو یہ ساری گفتگو اللہ کے نبی کے خلاف کرتا تھا، آج یہ اللہ کے نبی اور ان کے لشکر کی تعریف کر رہا ہے. آخر اس کو ہوا کیا ہے؟ اس کی بیوی ہندہ بھی آئی اور آ کر کے کہنے لگی، ابو سفیان تجھے ہو کیا گیا؟ حضرت ابو سفیان نے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کا غلام بن گیا ہوں. چنانچہ کہا ابو سفیان اب ہمارے لیے کیا ہے؟
حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لوگ کہنے لگے ابو سفیان تیرا ناس ہو، اتنے سارے لوگ تیرے گھر میں کیسے آ جائیں گے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں تو پھر جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو بھی معافی ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ سارے لوگ حرم میں بھی نہیں آ سکتے۔ فرمایا تو پھر آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی اللہ کے نبی کی طرف سے امن ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، بتوں کو اپنی چھڑی سے گرایا، یہ بھی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی۔ پھر آپ کعبے کی چابی لینے کے لیے حضرت عثمان بن طلحہ کو آواز دیتے ہیں۔ جانتے ہو یہ حضرت عثمان بن طلحہ کون ہیں؟ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شروع سے کعبے کی چابی انہی کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اب سے کچھ دن پہلے جب میرے اور آپ کے آقا مکۃ المکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو میرے آقا نے عثمان سے کہا تھا، عثمان ذرا مجھے کعبے کی چابی دے دو، میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں، میں اندر جا کر اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اے محمد عربی، مجھے کفار مکہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ کو چابی دی جائے، لہٰذا آپ کو چابی نہیں دے سکتا، میں آپ کو چابی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی بغیر کعبے کو کھولے ہوئے، بغیر کعبے کے اندر گئے ہوئے اللہ کے نبی واپس چلے گئے تھے۔ کتنا زور پڑا ہوگا آقا کی طبیعت پر، لیکن آج جیسے ہی مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور تمام سردار اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے تھے تو عثمان بن طلحہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ میں نے بھی چابی نہیں دی تھی، میرا کیا حال ہوگا، میرے ساتھ اللہ کے نبی کیا کریں گے۔ چنانچہ میرے آقا جب کعبے کی تمام کے تمام بتوں کو گرا کر اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ اس کعبے کی چابی کس کے پاس ہے، لوگوں نے بتلایا نبی اللہ انہی کے پاس ہے جنہوں نے پچھلی دفعہ آپ کو چابی نہیں دی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ چنانچہ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، حال یہ کہ وہ گھبرا رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے، آج اللہ کے نبی میرے ساتھ کیا کریں گے۔ چنانچہ آقا فرماتے ہیں عثمان آج بھی چابی دو گے یا نہیں؟ حضرت عثمان سر جھکا لیتے ہیں اور شرمندہ ہو کر چابی آپ کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا کعبے کی چابی کو کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں، کچھ دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، میرے آقا ان تصویروں کو صاف کرتے ہیں، ان تصویروں کو برابر کرتے ہیں، پھر اپنی عبادت کر کے میرے آقا پھر کعبے سے باہر آتے ہیں۔ عثمان گھبرائے ہوئے تھے، آج میرے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ جب عثمان کو دیکھا کہ ان کا بدن کب کپا رہا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کے اندر مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جانتے ہو آج یہ چابی کس کو ملے گی؟ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نبی اللہ یہ چابی مجھے عطا کر دیجئے، یہ چابی میری نسلوں کو دے دیجئے، کیونکہ تمام صحابہ کو معلوم تھا کہ آج جس کو چابی ملے گی، آج جس کو پانی پلانے کا موقع دیا جائے گا، پوری زندگی اسی کی نسلوں کے اندر یہ خدمت رہے گی۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ یہ چابی مجھے عطا کر دیجئے۔ میرے آقا پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی، آیتیں نازل ہوتی ہیں اے نبی جی آپ یہ جو امانتیں ہیں جن کی ہیں انہی کو دے دیجئے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے اجازت نہیں دی، فرمایا عثمان کہاں ہو؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہو؟ گھبرا گئے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا عثمان یہ چابی واپس میں تمہیں کو دیتا ہوں اور یہ چابی قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی رہے گی۔ حضرت عثمان، یا نبی اللہ میرے ذہن میں تو بات کچھ اور تھی، کہیں مجھے سزا نہ دی جائے، اتنا بڑا کرم آپ نے مجھ پر کیا، اتنی بڑی عزت مجھے آپ دے رہے ہیں۔ فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو کتنی لڑائی کرتا، کتنی سختی برتتا، لیکن میرے آقا نے چابی دے کر کے فرمایا عثمان اب یہ چابی تمہاری نسلوں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی غصب کر کے چھین لے یا ظلم کر کے چھین لے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ قیامت تک آپ ہی کی نسلوں کے اندر رہے گی۔ آج بھی خانہ کعبے کی چابی حضرت عثمان اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام کفار کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام کفار کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے اہل کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جب تمام کے تمام لوگوں کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو معافی مانگتا ہے اس کو بھی معافی دے دیتے ہیں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اس کو بھی معافی دے دیتے ہیں، پھر آیتیں اتر کر کے آتی ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ لیکن کچھ کفار ایسے ہیں کہ ان کو معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہاں وہ ملعون ہیں، اور جہاں بھی ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ یہ کچھ 14 یا 15 16 آدمی تھے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، جن کا لوگ شور مچاتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ گفتگو ہے کہ وہ ملعون جہاں ملے ان کو قتل کر ڈالو، ان کو پکڑو۔ میرے بھائی، یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے کفاروں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ 15 یا 16 نام تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو بڑا ستایا، اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا۔ ہاں، وہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی رعایت اتر کر کے آئی تھی کہ وہ جہاں ملے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ آج کچھ لوگوں نے ان آیتوں کا شور مچایا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ لفظ ہیں۔ میرے بھائی، اگر وہ صحیح سے سمجھیں اور تفسیر کو پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ آج کے کفار کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بدعہد تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، ان کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ان میں سے کچھ اللہ کے نبی نے معاف بھی فرمائے ہیں۔ ایک ان میں سے ابن اختل ہے، آپ ذرا سنتے چلے جائیں، تمام کے تمام کا تذکرہ تو نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک ابن اختل ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایمان لا چکے تھے، میرے آقا نے ان کو عامل مقرر کیا۔ عامل کہتے ہیں کہ مالداروں سے صدقے وصول کرو، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو، مالداروں سے عشر اور خراج وصول کرو، اور ان کو لے کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس کی ذمہ داری ابن اختل کو دی تھی۔ یہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ ہاں، ان کو مکے سے مدینے کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ جب روانہ ہو رہے تھے تو راستے کے اندر رک گئے۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، غلام، ہاں میں سو رہا ہوں، میرے لیے کھانا تیار کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ غلام کی بھی آنکھیں لگ گئی۔ جب ابن اختل بیدار ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے دیکھا کہ غلام تو سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، اے غلام، تو نے کھانا نہیں بنایا؟ چنانچہ وہ کہا، میں بھول گیا میرے آقا۔ لیکن اتنا غصہ آیا کہ ابن اختل نے اپنے غلام کو قتل کر دیا۔ ان کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا کہ اگر اب اللہ کے نبی کے پاس گیا تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ غریب کو اگر کوئی مارے تو بدلہ نہیں، غلام کو اگر کوئی سزا دے تو اس سے کوئی بدلہ نہیں۔ میرے اللہ کے نبی اور قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ چنانچہ ابن اختل کو ڈر ہوا کہ اگر میں اللہ کے نبی کی طرف گیا تو مجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ گھبرا کر کے ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے مکۃ المکرمہ کے اندر آ گئے اور کفار کے اندر جا کر کے ملے۔ اللہ کے نبی کی برائیاں بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ آج جب فتح مکہ کا موقع آیا، میرے آقا نے فرمایا، دیکھو ابن اختل کہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جاؤ، اس کا گناہ ایک نہیں ہے، کئی گناہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ ایمان سے پھر گیا، دوسرا یہ کہ اس نے غلام کو قتل کیا، تیسرا یہ کہ یہ میری ہی جو کرتا تھا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ 2 صحابی آئے اور آ کر کے مقام ابراہیم کے پاس ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے، دیکھو اکرمہ کہاں ہے؟ یہ اکرمہ کون ہے؟ یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔
ابو جہل کے اس دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ ہاں، یہ اکرمہ اپنے باپ کی ڈگر پر چل رہا تھا، اپنے باپ کے راستے پر چل رہا تھا۔ چنانچہ میرے آقا نے کہا انہی ملعونوں میں سے اکرمہ بھی ہے، دیکھو کہاں ہیں۔ چنانچہ اکرمہ کو معلوم ہوا کہ تیرے شوٹ کے آرڈر ہو گئے ہیں، لہٰذا اکرمہ اپنی جان بچا کر کے، حالانکہ ابو جہل کے راستے پر چلتا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو پریشانیاں پہنچاتا تھا، ہجو کرتا تھا۔ چنانچہ میرے آقا نے اعلان کیا دیکھو اکرمہ کہاں ہیں۔ چنانچہ اکرمہ کو جب معلوم ہوا کہ اب تیری گرفتاری کے وارنٹ ہو گئے ہیں، مکہ المکرمہ سے نکلا اور یمن کی طرف کو دوڑا، کشتی کے اندر سوار ہوا، وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی، وہ کشتی ہاں ڈوبنے کو ہو گئی۔ اس نے کہا لات بچا لیجئے، عزا بچا لیجئے، منات بچا لیجئے، حبل بتا لیجئے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ لیکن جو کشتی میں اور سوار تھے وہ کہنے لگے آج یہ پتھر کے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف وحدہ لا شریک ہے، صرف میں ہم سب کا اللہ ہے۔ ہاں، اکرمہ کہتے ہیں اگر تری میں خشکی میں وہ بچائے گا تو تری میں بھی وہی بچائے گا، اگر یہاں وہ بچائے گا تو پھر خشکی میں بھی وہی بچانے والا ہے۔ لہٰذا عہد کیا اللہ اگر آپ آج مجھے بچا لیتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لے کر کے آ جاؤں گا۔ ادھر ان کی بیوی ام حکیم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، یا نبی اللہ میرے شوہر کو امن دے دیجئے، کیونکہ ان کی بیوی پہلے ایمان کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے تو میرے آقا نے کہہ دیا جاؤ اکرمہ سے کہہ دینا میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا ہے۔ ادھر جیسے اکرمہ نے عہد کیا اللہ اگر آج آپ مجھے بچا لیتے ہیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کشتی کو سکون دیا، اکرمہ باہر آئے، ان کی بیوی ان کے ساحل پر پہنچی اور کہنے لگی اکرمہ اللہ کے نبی نے تمہیں امن دے دی ہے، جاؤ اللہ کے نبی سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، راستے کے اندر اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیوی کہہ دیتی ہے ابھی تم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے اور میں ایمان کے اندر آ چکی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اپنے بدن کو ہاتھ لگانے دوں، کیونکہ تم ایک کافر ہو، تم مومن نہیں ہو۔ حالانکہ پہلے انہی کے شوہر تھے، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی طاقت کہ سفر کے اندر بھی بیوی نے اپنی طرف نہ دیکھنے دیا نہ ہاتھ لگانے دیا۔ میرے بھائی وہ ان کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت اکرمہ اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے، یا نبی اللہ میری بیوی نے کہا ہے کہ مجھے آپ نے امن دی ہے۔ کہا کہ ہاں آپ کی بیوی ٹھیک کہتی ہیں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ اعلان کر دیتے ہیں پھر تو یا نبی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اکرمہ اللہ کے نبی کی طرف کو آ رہے تھے، کیونکہ شوٹ کے آرڈر نکل چکے تھے، صحابہ اٹھنا چاہتے ہیں، میرے آقا منع کر دیتے کسی کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اکرمہ کافر نہیں بلکہ مومن بن کر کے میری طرف آ رہا ہے، ایمان قبول کر کے میری طرف آ رہا ہے، لہٰذا تمہیں اس کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا اس کے باپ کو بھی برا کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے باپ کو بھی برا مت کہنا، ابو جہل کو بھی برا مت کہنا، کیونکہ ابو جہل اس کا باپ ہے، لہٰذا تمہیں یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ اس کے مرحوم باپ کو، ہاں اس دنیا سے رخصت ہونے والے باپ کو تم برا کہو، کیونکہ تم باپ کو کہو گے باپ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ فاسق ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو برا مت کہنا، کیونکہ اس کے مردہ باپ کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ کتنا خیال فرماتے تھے، ابو جہل کو بھی برا کہنے کے لیے منع کر دیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سبق دیا جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، چاہے اس نے کتنی غلطیاں کی ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو اجازت نہیں کہ کسی کو برا کہا جائے، کسی کی اولاد کے سامنے اس کے مرحوم باپ کو برا کہا جائے۔ یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے۔ آج کل جو میں اور آپ کسی کے بھی باپ کو یا کسی کے بھی دادا کو
کہتے ہیں اللہ جنت نصیب کرے، اللہ معاف کرے، لیکن ایسا تھا اس کا باپ، لیکن ایسا تھا اس کا دادا، لیکن ایسا تھا اس کا فلاں۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس چیز کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی میت کو برا کہیں، ہم کسی اس دنیا سے رخصت ہونے والے کو برا کہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ کہتے ہیں؟ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ کے اندر مجھے اور آپ کو شامل ہونا ہے۔ یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں بیچارہ باپ چلا گیا، لیکن اس کا باپ تو ایسا تھا، اس کا دادا تو ایسا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے بھائی، اس طرح سے کسی کو برا کہنے کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے تو اسے ہی منع کر دیا جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا تھا، سب سے زیادہ۔ اسی لیے اس کو ابو جہل اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف اگر کسی نے پہنچائی تو ابو جہل نے پہنچائی۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا بیٹا ایمان کے اندر داخل ہو گیا تو میرے آقا فرماتے اب اس کے باپ کو برا نہ کہنا، اب اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ارے اچھا ہوا اس کا بیٹا عالم ہو گیا، ورنہ اس کا باپ تو ایسا تھا۔ ارے اچھا ہوا اس کے بیٹے نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا اور امیر صاحب بن گیا، لیکن ان کے خاندان والے، ان کے دادا، ان کے باپ تو ایسے تھے۔ میرے بھائی، اگر باپ کافر بھی ہو تب بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اور آپ تو مسلمان کو برا کہتے ہیں، میں اور آپ تو جو اللہ کو مانتے ان کو برا کہتے ہیں۔ اس لیے اجازت نہیں کسی کی اولاد سدھر جائے تو اس کے باپ کو برا کہا جائے، کسی کی اولاد عالم فاضل بن جائے تو اس کے باپ کو برا کہا جائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ باپ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فاسق کیوں نہ ہو، لیکن بیٹے کی نظروں میں وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے برا کہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ میرے بھائی، جیسے اکرامہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا پہلے ہی منع کرتے ہیں، میرے صحابہ اس کا باپ ابو جہل ہے، لیکن تمہیں اجازت نہیں کہ اس کے باپ کو برا کہا جائے، تمہیں اجازت نہیں کہ اس کے باپ کی تم برائی اس کے سامنے بیان کرو، کیونکہ اس کے باپ کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اس شریعت کے اندر کوئی بھی راستہ ایسا اختیار کیا جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ حضرت اکرمہ داخل اسلام ہوتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، پھر ایسے اسلام میں داخل ہوئے، ایسے اسلام میں داخل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن پڑھا کرتے تھے تو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر غشی طاری ہو جاتی تھی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ اتنا خوف اللہ کا دل کے اندر آیا، اتنا ڈر اللہ کا دل کے اندر آیا۔ اکرمہ گھبراتے تھے، اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ میرے آقا فرماتے اکرمہ میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا اور اللہ تمہاری مغفرت ضرور فرمائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر نے بڑی عزتوں سے حضرت اکرمہ کو نوازا، یہاں تک کہ اگر کوئی قافلہ بھی تیار فرماتے تو حضرت اکرمہ کو گورنر بنایا جاتا، حضرت اکرمہ کو ان کا سپہ سالار بنایا جاتا۔ جب مرتدین سے ملنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کے لیے منع کر دیا تھا یا کچھ لوگوں نے مرتد ہونے کی کوشش کی تھی، تو حضرت اکرمہ کو حضرت ابو بکر نے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا، سپہ سالار بنا کر کے بھیجا۔ پھر حضرت ابو بکر ہی کے زمانے میں ایک جنگ اجنادین پیش آئی، اس کے اندر شہید ہوئے۔ تو راوی کہتا ہے جب ان کے بدن کو دیکھا گیا تو 25 یا 30 سے زیادہ زخم ان کے بدن پر، سینے پر لگے ہوئے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ کس کو میرے اور آپ کے آقا معاف کر رہے ہیں؟ کہ جن کو کہہ دیا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، جن کو کہہ دیا کہ اب ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اور ہیں جن کو حبار ابن الاسود کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ بڑے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے، یہ بڑے اللہ کے نبی کو جو مانتے تھے ان کو پریشان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھی تو جانے کے بعد راستے میں ان کی بیٹی کو پکڑنے والا اور ان کو ایک برچھی مارنے والا، ان کو برچھی مار کر کے زمین پر گرانے والا، جیسے ہی وہ زمین پر گری ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی حاملہ تھی،
بچہ زمین پر گر گیا اور ان کا حاملہ پن ختم ہو گیا تو یہ پکڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے، یا نبی اللہ یہ حبار ابن الاسود ہے، اللہ کے نبی لوگوں سے بیعت فرما رہے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت عثمان ابن عفان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے عثمان کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا مجھے بھی اللہ کے نبی معاف فرما دیں گے؟ کون ہے جو بیٹی کو تکلیف پہنچانے والا، بیٹی کے حمل کو گرانے والا، اونٹ سے نیچے گرانے والا؟ ہاں، ایسی طبیعت حضرت زینب کی خراب ہوئی تھی کہ جب زندگی سے منہ موڑا تو اسی بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اسی بیماری کے اندر اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ چنانچہ میرے بھائی، یہ حبار ابن الاسود اللہ کے نبی سے پہلے عثمان ابن عفان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عثمان کیا اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ چنانچہ حضرت عثمان کہتے ہیں حبار چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عثمان لے کر کے پہنچے، اللہ کے نبی بیعت فرما رہے ہیں، میرے آقا سے حضرت عثمان فرماتے ہیں یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، حبار آیا ہے۔ فرمایا دیکھ لیا ہے، اللہ کے نبی آپ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے نبی آپ سے معافی کی امید رکھتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جاؤ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، جاؤ میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی جب منظر دیکھا تو حبار کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، جس کی بیٹی کے ساتھ میں نے اتنے ظلم کیے ہوں، جس کے ساتھیوں کے ساتھ میں نے اتنے ظلم کیے ہوں، آج جب اس کا صحابی مجھے قتل کرنے آ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے روک دیا۔ فوراً جب اس منظر کو دیکھا، حبار آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، یہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے لیے قتل کے اعلان ہو چکے تھے، ان کو پکڑ کر کے قتل کرنے کے اعلان ہو گئے تھے، لیکن میرے آقا جیسے وہ سامنے آتے، آ کر کے آنکھوں میں آنسو لاتے تو میرے آقا فرماتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک وحشی نام کا ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور خالی شہید نہیں بلکہ اس نے ابو سفیان کی بیوی کو حضرت حمزہ کو لا کر کے دیا تھا انعام کے لالچ میں، 100 اونٹوں کے لالچ میں، اور ہندہ نے دل اور ان کے گردے وغیرہ نکال کر ان کا گلے کا ہار بنایا تھا۔ میرے آقا سب سے زیادہ غزوہ احد کے موقع پر سب سے زیادہ حضرت حمزہ کو دیکھ کر کے رو رہے تھے، کیونکہ آج کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا اور بدن بھی اس طرح کر رکھا تھا کہ جگہ جگہ زخم ہوئے پڑے تھے، دل نکال لیا گیا تھا، آنکھیں نکال لی گئی تھی، اور بدن کے جتنے قیمتی اعضاء ہوتے ہیں ان کو نکال کر کے اس ہندہ نے ہار بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وحشی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، کہاں ہیں وہ وحشی، کہاں ہیں جس نے میرے چچا کو اس طرح سے کیا تھا، جس نے میرے چچا کو چھپ کر کے دھوکے سے شہید کیا تھا۔ وحشی بھی گھبرا رہے تھے، اور وحشی کوئی مالدار نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے تھے۔ دل کے اندر خیال آ گیا تھا اب میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب میرے لیے کون معافی کرے گا؟ چنانچہ وحشی کہتے ہیں چلو آزما کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، میں معافی کے تو لائق نہیں ہوں، میں معافی کے تو لائق نہیں ہوں، لیکن آپ سے معافی کی امید ہے، آپ سے معافی کی امید ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ کی یاد آئی، زاروں قطار روئے۔ وہ پورا منظر اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا تھا، پورا کا پورا واقعہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وحشی پر نظر پڑی، اپنے چچا کی یاد آئی، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، لیکن وحشی یہ کہہ کر کے گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب میرے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، اب میرے لیے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی چہرہ انور اٹھا، ارشاد فرمایا وحشی جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیا، لیکن وحشی تم میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، تم نے ایمان بھی قبول کر لیا، لیکن بس تم سے گزارش ہے کہ تم کبھی میرے سامنے نہ آنا، نفرت کی وجہ سے نہیں، غصے کی وجہ سے نہیں، دشمنی کی وجہ سے نہیں کہ تم میرے لیے قابل نفرت ہو اس وجہ سے،
یہ نہ سمجھنا اب تم ایمان لے کر کے آ گئے، جس طرح عمر میرا ساتھی اس طرح تم ہو، جس طرح عثمان میرا ساتھی ہے اس طرح تم ہو، جس طرح تمام صحابہ کی قدر و قیمت میری نظروں کے اندر ہے، اسی طرح تمہاری قدر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ویسے اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ کے نبی مجھے نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی۔ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم نے ایمان قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن ویشی تم میرے سامنے نہ آنا۔ یہ کیا ہے؟ آج اپو اور درگزر کا دریا بہہ رہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تمام کے تمام صحابہ جن کو قتل کرنے کے لیے ان کے آرڈر ہو چکے تھے، آج اللہ کے نبی ان کو معاف کر رہے تھے، آج اللہ کے نبی ان کو معاف کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت خالد بن ولید کی ذمہ داری لگائی تھی، حضرت زبیر کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق حضرت علی اور حضرت خالد بن ولید دوسری طرف سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کفار مکہ نے پھر بھی اپنی سازش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا تھا، ان کو پہاڑوں کے پیچھے، ان کو گلیوں کی دیواروں کے پیچھے کھڑا کر دیا تھا کہ جب بھی موقع ملے تمہیں حملہ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے وہ ہتھے چڑھ جاتے تھے، حضرت خالد بن ولید ان کا مقابلہ کرتے۔ میرے آقا نے دیکھا خالد کی تلوار آج بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، چنانچہ میرے آقا ارشاد فرماتے، خالد ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، یہ لوگ ہم پر چھپ کر کے حملہ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، یہ موقع تلاش کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، خالد ذرا شانت ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آنے والی ہے۔ جتنے بھی چھپے ہوئے تھے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی نے خالد کو روک لیا ہے، حالانکہ ہماری غلطی ہے، ہم چھپ کر کے حملہ کر رہے ہیں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، غلطیوں کو معاف کرنے میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے۔ آج اگر میں بھی اپنے اندر اور آپ بھی اپنے اندر برداشت کا مادہ لے کر کے آ جائیں، معاف کرنے کی عادت اپنے اندر بنا لیں، اپنے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی اگر میں اور آپ اپنے اندر قوت پیدا کر لیں تو آج بھی میں اور آپ اپنے لوگوں کے محبوب بن سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن بھائی چھوٹے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی شوہر پر معافی کا احسان نہیں دینے دیتی۔ میرے بھائی، آج میرے اور آپ کی نفرتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اور آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا بند کر دیا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ تھی فتح مکہ کی سب سے بڑی طاقت کہ جس کو قرآن کریم کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہوں گے تمہارے دین کے اندر فوج در فوج لوگ ہو کر، قافلے در قافلے اس دین کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائی، کوئی حملہ نہیں، کوئی قتال نہیں، ڈر کی وجہ سے آج اسلام کے اندر یہ کفار مکہ داخل نہیں ہو رہے تھے، گھبرانے کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ جتنے بھی غلطیاں کرنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ آقا آج سب کو معاف کر رہے تھے تو مجبور ہو گئے تھے، ایسے آقا کو کیوں نہ نبی مانا جائے، ایسے آقا پر کیوں نہ ایمان لایا جائے، ایسے نبی کو کیوں نہ دل میں جگہ دی جائے۔ اصل وجہ یہ تھی اسلام لانے کی، ورنہ میرے بھائی مقابلہ وہ بھی کر سکتے تھے، آج جا کر کے چھپ کر کے بعد میں مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، سب نے آ کر کے ایمان کو قبول کیا۔ وہ کوڑا پھینکنے والی جب اللہ کے نبی راستے سے گزرتے تھے، وہ کوڑا پھینکنے والی آج وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی لیکن بیمار پڑ گئی۔ میرے آقا اپنے صحابہ سے معلوم کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، وہ بوڑھی عورت نظر نہیں
بیٹیاں تھیں، جب میں راستے میں نکلتا تھا مجھے کوڑا پھینکتی تھی، میرے اوپر اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ صحابہ نے خبر لی، فرمایا نبی اللہ وہ تو بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً اس کی طرف چلے ہیں، فوراً اس کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے۔ ہاں، بوڑھی اماں ان کی بیٹی آتی، ارے اللہ کے نبی دروازے پر ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، آج میری اماں کی خیریت میں فرق آ جائے گا، آج میری اماں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، حالانکہ میری اماں بیمار ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی میرے آقا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بوڑھی اماں کیا آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج جب میں مکے کے اندر آیا تو مجھے آپ نظر نہیں آئی، پہلے جب میں مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تم کوڑا پھینکتی تھی، لیکن آج نظر نہیں آئی۔ بوڑھی اماں کہہ رہی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو، تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے وہ بوڑھی اماں اپنے آنسوؤں کو روکتی، کہاں سے اپنے آپ کو قابو میں کرتی؟ فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں نے تمہیں ستایا، آج طاقت کے ساتھ مکے کے اندر آئے ہو، صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر آئے ہو، آج تمام کے تمام آپ کو ستانے والے گھبرائے ہوئے تھے، ان میں سے میں بھی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن آج تم آئے اور آج بھی میری خیریت معلوم کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ بوڑھی اماں بیماری کی حالت میں کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آج جو ایمان کے اندر پتہ مکہ میں لوگ داخل ہو رہے تھے، آج مکے کے دن جو ایمان کے اندر یہ جو لوگوں نے شور مچایا ہے کہ اللہ کے نبی آج اگر کوئی ایمان قبول نہ کرتا نعوذ باللہ اس کو قتل کرتے، نہ بھائی، میرے آقا نے تو اعلان کر دیا تھا آج جو کعبے میں داخل ہو اسے امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن ہے۔ آج میرے آقا سب کو معاف کر رہے تھے، سب کو معاف کر رہے تھے، یہاں تک کہ جس کے لیے شوٹ کے آرڈر نکل گئے تھے، گرفتاری کے آرڈر آ گئے تھے، جب انہوں نے بھی آقا سے آ کر کے معافی مانگی، میرے آقا تو انہیں بھی معاف کر رہے تھے۔ اصل ان کے ایمان لانے کی وجہ ان کی معافی تھی، ان کو معاف کرنا تھا۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ بھی ان چیزوں سے سبق لیں، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کریں، خاص طور سے جو سگے بھائی ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر اس گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو معاف کر دیا کرو۔ اسی طرح والدوں کو بھی کہا جاتا ہے اگر جوان بیٹوں سے غلطی ہو جائے تو ان کو ہاتھ نہ اٹھایا کرو، معاف کر دیا کرو۔ بڑوں کو یہی کہا جاتا ہے میرے بھائی جنہوں نے تم نے اگر کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھ رہے ہو تو نظر انداز کر دیا کرو۔ ہاں غلطی ایسی ہو کہ تم نے دیکھ لی ہے، چھوٹوں کے سامنے ایسے ہو جایا کرو جیسے میں نے تمہاری غلطی دیکھی نہیں ہے، چھوٹے کو بھی احساس ہوگا کہ میرا بڑا مجھے معاف کرتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے جو گھر جہنم بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے اندر سے معافی نکل چکی ہے، معاف کرنا نکل چکا ہے، ایک دوسرے کو عفو اور درگزر نکل اپنے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائی انشاءاللہ ارادے کریں کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کریں گے نا بھائی۔ اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے بڑوں سے معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کیا کرے، آ کر کے معافی مانگ لیا کرے۔ بڑے بھائی آپ نے مجھے بچپنے میں پالا، میرے باپ نے میرا خیال نہیں رکھا، آپ ہی میرا خیال رکھنے والے تھے، آج مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کیونکہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی طرح ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ بڑا بھائی جب اس کی داڑھیاں سفید ہو جاتی ہے، جانتے ہو اولاد کی وجہ سے نہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے۔ ہم نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ صرف بھائی اور بہنوں کی کفالت کی وجہ سے ان کو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کسی کے بڑے بھائی ایسے ہیں کہ باپ پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ان بہنوں کو سنبھالنے والا، بھائیوں کو سنبھالنے والا، اپنے بچوں کی طرح ان کی کفالت کر کے بڑا کر کے ان کے نکاح کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ اور اگر باپ ہے بھی تو بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہمیشہ بڑے سنبھالتے ہیں، بڑے بھائی سنبھالتے ہیں۔ اور بڑا بھائی صرف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے چکر میں بوڑھا ہو جاتا ہے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جب بوڑھا ہو گیا تو اب اس کے اپنے بچے جوان ہو گئے،
اپنے بیٹے جوان ہو گئے، اپنی بیٹیاں جوان ہو گئی، لیکن بھائی ایسے وقت میں اپنے بڑے بھائیوں کو چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں، اپنے بڑے بھائیوں کو چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں۔ ارے اولاد اسی کی ہے، ہم کیا کریں گے، اسی کی تو بیٹی ہے، خود نکاح کر لے گا، بھتیرا جوڑ رکھا ہے۔ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بڑے بھائیوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنے بڑے بھائیوں کو کہ جن کی بڑھاپے صرف تمہاری وجہ سے آئے ہیں، اور آج جب تم جوان ہو گئے، کچھ کمانے کے لائق ہو گئے، کچھ قابل ہو گئے، حالانکہ تمہاری قابلیت میں تمہارے بھائیوں کا ہاتھ ہے، تمہاری قابلیت میں تمہارے بڑے بھائی کا ہاتھ ہے، لیکن آج جیسے ہی قابل ہوئے کہ تمہاری آنکھیں بند ہو گئی، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے چل دیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بھتیجے اور بھتیجیوں کو چھوڑ کر کے چل دیے۔ میرے بھائی اس طرح نہ کیا کرو۔ یہ بڑا بھائی جو بوڑھا ہوا ہے صرف تمہاری کفالت کی وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ باپ تو بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس لیے چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑے بھائیوں کو ناراض نہ ہونے دے، اور بڑے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دیں، ان کو معاف کر دیں، پھر دیکھو انشاءاللہ گھر کیسے جنت نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دیں۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا